مسلمان کا ایمان کن کن باتوں سے خراب اور کمزور ہوتا ہے؟ ویسے تو ایمان ہر گناہ سے کمزور اور ہر نیکی سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہاں ان 6 بڑے عوامل کا ذکر کیا جائے گا جو کسی مسلمان کے ایمان کو بہت جلدی اور بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ناشکری۔ ایمان کا گہرا تعلق شکر سے ہے۔ شکر نہ صرف مسلمان کے ایمان کو قائم رکھتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو بڑھاتا بھی ہے۔ شکر ذہن کو منفی خیالات سے بچاتے ہوئے اسے مثبت اور تعمیری سوچوں کا مرکز بناتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی نعمتوں کا ہی شکر ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ ناشکری سے مراد ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں رہی جس پر وہ خوش ہو، ایسے انسان نہیں رہے جن کے ہونے کا وہ شکر ادا کرے۔ ناشکری کے اصل معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے حال پر شکر ادا نہ کرے۔ بعض لوگ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے شکر کرتے ہیں مگر اپنے حال پر مایوس ہوتے ہیں، یہ بھی ناشکری ہی ہے۔ نمبر 2، بے صبری۔ مسلمان کو اپنی زندگی کے جو حالات مشکل لگتے ہیں، جن لوگوں کا وجود اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے، مسلمان اس پر صبر کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی کی جو مشکلات حل نہیں ہو سکیں ان کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ شکر کی طرح صبر بھی انسان کی سوچ کو ٹھنڈا رکھتا ہے کیونکہ اگر انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اس کا ذہن رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو کر اس کے لیے مسائل بڑھائے گا۔ صبر اور شکر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، مطلب جو انسان صبر کرتا ہے وہ یقیناً شکر بھی ادا کرتا ہوگا اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ یقیناً صبر بھی کرتا ہوگا، یعنی ناشکرا انسان بے صبرا ہوتا ہے اور بے صبرا انسان ناشکرا۔ نمبر 3، مایوسی۔ ناشکرا اور بے صبرا انسان بالآخر مایوسی اور نا امیدی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، اور یہی مایوس کن سوچ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ اسی لیے مایوسی کو واضح طور پر اسلام نے کفر قرار دیا ہے۔ نمبر 4، حرام مال اور حرام غذا۔ حرام ذرائع جیسے کسی کا ناجائز حق مار کر رشوت، سود وغیرہ سے کمائی گئی رقم کا استعمال ایمان کی خرابی کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر انسان حرام غذا جیسے غیر اللہ کے نام پر بنا کوئی کھانا اور ممنوع غذا جیسے شراب، مردار گوشت وغیرہ کا استعمال کرے تو یہ بھی ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ مال اور غذا کے استعمال کا بالواسطہ اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ اگر جسم کے استعمال میں اللہ کی حلال کردہ چیزیں رہیں گی تو یہ نیکی کی طرف راغب ہوگا، اور اگر جسم کے استعمال میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں آئیں گی تو یہ برائی کی طرف راغب ہوگا، اور برائی کی طرف راغب ہونا یعنی اپنا ایمان خراب کرنا۔ نمبر 5، بے حیائی۔ شرم ہر انسان میں فطرتاً ہوتی ہے، مگر حیا کسی انسان کی شخصیت میں جب پیدا ہوتی ہے جب اس کے دل میں نور ایمان یعنی اللہ کی ہدایت اور فطری شرم آپس میں مل جائیں۔ حیا اسلام کا زیور ہے، یہ آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ سوچ میں ہوتی ہے، یہ خیالات کی پاکیزگی کا نام ہے۔ مسلمان کی پاکیزہ تنہائی حیا کا بہترین ظہور ہے۔ اگر مسلمان میں حیا نہ ہو تو نہ صرف اس کی آخرت بگڑتی ہے بلکہ اس کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ شیطان انسان کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اکثر بے حیائی ہی کا سہارا لیتا ہے۔ نمبر 6، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر نہ ہونا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ان کو ادا کرنے کے بارے میں سوچتا رہے، اس کے ذہن میں ان کو ادا کرنے کی یاد تازہ اور دل میں تڑپ زندہ رہے، کیونکہ اگر وہ یہ سوچتا رہے گا تو ان کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر پاتا تو اسے اپنے کیے پر افسوس ہوگا اور وہ توبہ کر کے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس کے دل میں فکر ہی نہیں ہوگی تو وہ ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے دل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر لازمی زندہ رکھے۔ آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا بات ہے تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں۔
آپ کے سامنے 2 ویڈیوز کے لنکس آ رہے ہوں گے، جو آپ کو پسند آئے دیکھ لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔